الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقال الله سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين إلى آخر الآيات. قابل احترام دینی بھائیوں اور علماء کرام، آج کا ہمارا یہ اجلاس جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے بہت ہی مبارک، بہت ہی پاکیزہ اور بہت ہی اعلیٰ و عرفہ موضوع پر منعقد ہو رہا ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے پاکیزہ اور اس سے زیادہ خوشبودار اور معطر کوئی مضمون، کوئی عنوان ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اس اعتبار سے بولنے والا بھی خوش قسمت ہے اور سننے والے بھی خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالی نے ان کو ایسے مبارک موضوع کے لیے ان کے وقت کو فارغ کیا اور تشریف لایا۔ حضرات گرامی، اس وقت میں نے آپ کے حضرات کے سامنے قرآن پاک کی 2 آیات تلاوت کی۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اس آیت شریفہ میں اللہ تعالی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ معراج کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ کس طریقے سے آپ کو رات لے جایا گیا اور کس طریقے سے اوپر تک پہنچایا گیا اور کیسے طریقے پر قصہ معراج پیش آیا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے مختصر جزئیات اور مختصر تفصیلات بیان فرمائی۔ دوسری آیت شریفہ جو میں نے تلاوت کی، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، اس میں آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی عظمت، قرآن پاک کی فضیلت اور قرآن پاک کی برکتوں کو بیان فرمایا ہے، اور قرآن پاک کس لیے نازل کیا گیا اور کس مقصد کے لیے یہ دنیا میں اتارا گیا، اس کی 5 وجوہات ان آیات شریفہ میں بیان کی گئی۔ 5 وجوہات بیان کی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے کہ ہم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ قرآن پاک کیوں اتارا۔ قابل احترام دوستوں بزرگوں، پہلی آیت شریفہ اس کے متعلق میں یہ عرض کرنا ہے کہ قصہ معراج کو تقریباً تمام ہی ایمان والے اور کلمہ والے جانتے ہیں کہ کس طریقے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ سے فرمایا کہ چلو، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلایا ہے آسمانوں پر اور آپ کو بہت کچھ نوازنا ہے، شرائع دینی بھی آپ کو بتلانی ہے، فرائض دینی بھی آپ کو بتلانی ہے، زندگی گزارنے کا جو طریقہ بہترین طریقہ ہے اس کی تفصیلات بھی آپ کو بیان کرنی ہے، اس لیے آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ اب اندازہ لگائیے کہ داعی اللہ جل شانہ عما نوالہ، بلانے والے اللہ جل شانہ، جانے والے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور لے جانے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں، جن کے بارے میں آتا ہے کہ اگر وہ اپنے دونوں پروں کو اس طرح پھیلا دے تو ایک پر کا ایک کونا آخری مشرق میں ہوگا اور دوسرا مغرب میں ہوگا، اتنی عظمت والے جبرائیل علیہ السلام۔ تو جبرائیل علیہ السلام کو لینے کے لیے بھیجا، اللہ تعالیٰ نے بلایا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے بارے میں فرمایا گیا کہ سید الاولین والآخرین ہیں، پہلوں کے بھی سردار ہیں اور آخر والوں کے بھی سردار ہیں، ان کو باقاعدہ دعوت نامہ آیا اور آپ معراج میں تشریف لے گئے۔ اب ساری اتنی صفات ایک طرف، ساری صفات، ساری خصوصیات ایک طرف کہ اللہ بلا رہا ہے، حضور جا رہے ہیں، جبرائیل لے کر جا رہے ہیں،
لیکن قرآن پاک نے جب اس کا تذکرہ کیا تو ذرا غور سے دیکھو قرآن پاک نے کس طرح کہا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے کر چلی اپنے بندے کو لے کر چلی، یعنی کہاں یہ عظمت، اتنی بلندی، اتنا مقام کی رفعت کہ معراج میں آپ کو بلایا جا رہا ہم کلامی کے لیے اور ہم شرافت کے لیے بلایا جا رہا، لیکن ساتھ ساتھ کیا کہا جا رہا بعبدہ، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات لے کر چلی اپنے بندے کو۔ کیا بتا دیا قیامت تک کے آنے والی ایمان والوں کے لیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت اور بزرگی اور ان کا مقام اور ان کی شان سب کچھ سر آنکھوں پر، اور اس شان کا دنیا میں آج تک نہ آیا ہے نہ قیامت تک آئے گا، لیکن اے لوگوں اپنے نبی کے بارے میں کسی مغالطے میں اور کسی غلو میں مبتلا مت جانا، رہیں گے وہ ہمارے بندے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، راتوں رات لے کر چلے اپنے بندے کو۔ بندہ کسے کہتے ہیں؟ ہمیں پڑھا ہوگا بخاری کے اندر عبد بندہ عاجزی کرنا قصور، عبد بندہ عاجزی کرنا قصور، کیا عبد کہتے ہیں بندے کو۔ تو قیامت تک کے لیے یہ آیت شریفہ قرآن میں اتاری اور قیامت تک کے لیے آنے والوں کو بتلا دیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ آج تک دنیا میں آیا نہ قیامت تک آئے گا، لیکن عبد رہیں گے، ہمارے بندے رہیں گے، ہمارے بندے۔ وہ جو کہا نا کسی نے خدا کے بعد سبھی کچھ کہو مگر خدا نہ کہو، تو ہمارے بندے رہیں گے۔ اس کے اندر ساری دنیا کے لوگوں کے لیے پیغام ہے کہ عبدیت اللہ تعالیٰ کو اتنی محبوب ہے کہ یہاں کہہ سکتے تھے محمد کا نام لیا ہے، یہاں آپ کے اور بہت سارے نام آ سکتے تھے، سبحان الذی اسریٰ بنبی کی ہی بھی کہہ سکتے تھے، پاک ہے وہ ذات جو اپنے نبی کو راتوں رات لے کر چلی، لیکن ساری صفات اور ساری ذات سارے اسماء کو چھوڑ کر اگر بیان کیا تو لفظ عبد کو بیان کیا، عبد کو بیان، یہ بتلانے کے لیے کہ عبدیت کتنی اونچی چیز ہے، کہ ہم اپنے نبی کو بھی عبدیت کا نام سے یاد کرتے ہیں، بعبدہ، اپنے بندے کو لے کر، اور پھر اس کے بعد پوری تفصیل بتلائی کس طریقے سے گئے، کس طریقے سے آئے، کیا ہوا، کیسے ہوا، اور 50 وقت کی نمازیں فرض کی گئی۔ اس سے معراج میں لیلۃ المعراج میں 50 وقت کی نماز امت پر فرض کی گئی، اور جب واپس تشریف لا رہے تھے تو درمیان میں نبیوں سے ملاقات ہوئی، ایک نبی نے کہا کیا ملا، کہ یہ چیزیں ملی ہیں، کہ یہ بتاؤ عبادات طاعات کی لائن سے کیا ملا، تو کیا فرمایا حضور پاک علیہ السلام نے، میری امت پر 50 نمازیں فرض کی گئی، 50 وقت کی نماز۔ تو کیا کہا ان نبی نے، الٹے بہرو یہیں سے واپس چلے جاؤ، تمہاری امت 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکے گی، اس کو کم کرا کے لاؤ، اس کو کم کرا کے لاؤ، تمہاری امت 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکے۔ پھر تشریف لے گئے، اس سے رہا کی اللہ تعالیٰ سے کہ میری امت تو بڑی ضعیف ہے، بڑی کمزور ہے میری امت، 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکے، چنانچہ گھٹتے گھٹتے کم ہوتے ہوتے 5 وقت کی نماز فرض کی گئی۔ انہوں نے پھر کہا کہ دیکھو میری بات مان لو، پھر چلے جاؤ 5 میں سے کم کرا کر لاؤ۔ تو کیا فرمایا نبی نے، اب مجھے بار بار جاتے ہوئے شرم آتی ہے، بار بار جاتے ہوئے کبھی کرتے ہوئے شرم آتی ہے، بس اب تو 5 ہی رہے، 5 فرض۔ قیامت تک کے لیے 5 متعین کر دی گئی کہ یہ 5 نمازیں ہیں جو دین کا، ایمان کا عظیم الشان ستون ہے، ان کے بغیر ایمان ایمان نہیں، ان کے بغیر اسلام اسلام نہیں، ان کے بغیر کلمہ کلمہ نہیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں کیا آتا ہے کہ ایمان اور کفر کے درمیان جو دیوار ہے وہ نماز کی دیوار ہے، اس دیوار کو ہٹا دو تو پتہ نہیں چلے گا کہاں اسلام ختم ہوا اور کہاں کفر شروع ہوا۔ تو روکنے والی جو چیز ہے وہ نماز ہے، وہ نماز ہے، وہ فرق پیدا کر دیتی ہے کہ یہاں تک اسلام کی حد ہے اور یہاں سے کیا کہتے ہیں بے دینی کی حد شروع ہو، یہاں تک ایمان ہے اور اس سے آگے بے ایمانی کی حد شروع ہو جائے۔ تو 5 وقت کی نمازیں لے کر، اور روایات کے اندر بڑی تفصیلات آئی ہیں
کتب احادیث کے اندر اس کی بڑی تفصیلات آئی ہیں، واقعہ معراج کی، قصہ معراج کی۔ حضور پاک علیہ السلام صبح کو تشریف لائے، آپ کا معمول یہ تھا کہ رات کو اگر کوئی اچھا سا خواب دیکھتے تو اپنے صحابہ کی مجلس میں اس کو سنایا کرتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے کسی اور نے کوئی اچھا سا خواب دیکھا ہو تو وہ سناؤ۔ چنانچہ صحابہ میں سے کوئی دیکھتا تو بیان کر دیتا، اور یا خود نبی دیکھتے تو وہ بیان کر دیتے کہ رات میرے ساتھ قصہ پیش آیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی مجلس میں معراج کا پورا واقعہ بیان کیا کہ اس طرح آئے، اس طرح لے گئے، اس طرح پہنچایا، اس طریقے سے بات کی، اس طرح فرض کیے، یہ ہوا وہ ہوا، پوری تفصیل سنائی۔ بات پھیلتے پھیلتے دوسری طرف چلی گئی۔ ایمان والوں نے تو سلام کو مان لیا کہ نبی کہہ رہا ہے، آج بڑھ کر کے مان لو، چاہے عقل میں آئے یا نہ آئے۔ یہ ہے ایمان کہ نبی کہہ رہا ہے، ہماری عقل وہاں تک نہیں پہنچ سکتی جہاں تک نبی کی نقل پہنچی ہوئی ہے، یا نبی کی بات مان لو، چاہے عقل مان لے یا نہ مان لے۔ ڈٹ کے کہتے ہیں صحابہ نے، یا رسول اللہ آپ سچ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یقیناً بلایا۔ لیکن دوسری طرف ہنسی اور مذاق اڑانے کا ایک موقع آتا ہے، ایک ہنسی اور مذاق اڑانے کا موقع آتا ہے۔ یہ دونوں میلوں کی مسافت، مہینوں کی مسافت، یہ کہتے ہیں ونڈو میں دیکھ کر کے آ گیا، آسمان میں چلا گیا، یہ ہو گیا۔ تو اور تو کوئی ملا نہیں ان کو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو کچھ بے دین لوگوں نے، بے ایمان لوگوں نے کہا، اے ابوبکر، وہ تمہارے دوست کیا کہہ رہے تھے صبح؟ اللہ قرآن کی نیت سے کہا، اے ابوبکر، وہ تمہارے دوست کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ اس طریقے سے گیا، آسمان اوپر پہ گیا، موم پہ گیا، سونپ پہ گیا، آخر چلا گیا، سدرۃ المنتہا تک پہنچ گیا، اور اللہ تعالیٰ سے میں نے یہ بات کی، یہ کیا، وہ کیا۔ بھلا ایسا ہو سکتا ہے؟ عقل کے اندر آ سکتی ہے بات کہ ایک آدمی اس طریقے سے چلا جائے؟ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ساری بات سن کے فرمایا، میرے دوست نے کہا، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے۔ ہاں انہوں نے تو کہی ہے، انہیں سے بات ہم پتہ چل رہے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھٹ سے جواب دیا، اگر نبی کہہ رہا ہے تو سچ کہنا چاہیے، اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں تو یقیناً سچ کہنا۔ جہاں عقل کا اور نقل کا ٹکراؤ ہوگا، ہم نقل کو لے لیں گے، عقل کو چھوڑ دیں گے۔ یہ ہے ہمارے بچپن کا ضمیر اور ہمارے عقل کا خمیر کہ جب نبی کی بات عقل سے ٹکرائے گی تو نبی کی بات مانی جائے گی، عقل کی بات آپ میں رکھ دی جائے گی، عقل کی بات آپ میں۔ اور ظاہر بات ہے عقل میں نہیں آتا بالکل کہ اس طریقے سے رات و رات چلے گیا ہو، معراج ہو گئی ہو، دیکھ لیا ہو، بھال لیا ہو۔ لیکن اب کیا کہہ رہے ہیں کہ نقل اور عقل میں ٹکراؤ ہے تو نقل مانی جائے گی، عقل نہیں مانی جائے گی۔ اور ہمارے اکابر جو تھے ان کو ان چیز سے بہت واسطہ پڑا کرتا ہے، نقل اور عقل کے ٹکراؤ سے بڑا واسطہ پڑا کرتا ہے۔ کچھ منچلے قسم کے لوگ آیا کرتے تھے ہمارے بزرگوں کے پاس، اور آ کے اسی طریقے سے سوالات کیا کرتے تھے، عجیب و یوں ہے، عجیب و یوں ہے، عجیب و یوں ہے، اور ان کا بڑا مضبوط جواب ہوا کرتا تھا۔ وہ احساس کمتری میں، دین اور شریعت کے معاملے میں احساس کمتری میں مبتلا نہیں ہوتے تھے، پٹ سے جواب دیا۔ چنانچہ واقعات میں لکھا ہے کہ ایک شخص حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں آئے، جھٹی قسم کا آدمی تھا، خبتی قسم کا، اس کو سوائے اسلام پر اعتراضات کرنے کا اور کچھ سوچتا نہیں تھا۔ تو اس نے کہا، حضرت ایک سوال ہے، آپ اس کے جواب دیں گے۔ میں پوچھو کہ یہ 5 وقت کی نماز کیوں فرض کی ہے؟ 4 وقت بھی تو ہو سکتی تھی، 6 وقت کی بھی تو ہو سکتی تھی۔ حضرت نے بڑی سنجیدہ لہجے میں فرمایا، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، دوبارہ کرو 10 وقت۔ حضرت یہ 5 وقت کی کیوں فرض ہے؟ فرمایا تمہارے سوال کا تو جواب بعد میں دوں گا، تم مجھے میرے سوال کا پہلے جواب دے دو، تمہاری یہ ناک سامنے کیوں ہے، پیچھے کیوں نہیں؟ یہ ناک سامنے کیوں ہے، یہ گنجی پہ کیوں نہیں ہے؟ یہاں ہوتی کتنی خوبصورت ہے، سارے لوگ شہر کے تمہیں دیکھنے واسطے پڑے جاتے، تمہارے پہ ٹکٹ لگ جاتے، لو بھائی ٹکٹ لو 5 روپے کا، اور دیکھو ناک گنجی پہ لگے گی۔ وہ تو اٹھ کے چلے گئے، اٹھ کے چلے گئے، خاموشوں کا جواب مل گیا، صحیح جواب مل گیا۔
اسی طریقے سے ہمارے قابل تھے حضرت شاہ محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بڑے جلالی قسم کے بزرگ بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو ہوتے ہیں جمالی، ان پہ جمالی جمال برستا ہے، گلاب کے پھول کی طرح سے بالکل سرخ رہتے ہیں، خوبصورتی ان پر برستی ہے، حسن ان پر برستا ہے، محبت ان پر برستی ہے۔ اور ایک ہوتے ہیں جلالی بزرگ، وہ ایک منٹ میں درس صحابہ کرام میں بھی دونوں قسم کے جلالی بھی تھے، جمالی بھی تھے۔ جمالی صحابہ میں سر فہرست سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ، وہ بھی ایک منٹ سے زیادہ لگایا کرتے تھے، ٹین کھڑ کر لی اس سفر ہم جاؤ۔ تو جمالی بزرگ بھی تھے، جلالی بزرگ بھی تھے۔ شاہ یعقوب صاحب جلالی بزرگوں میں ایک شخص آیا اور آ کر اس نے کسی طریقے سے اعتراض کر دیا، حضرت یہ 5 وقت کی نماز کیوں فرض ہے؟ اس کی ذرا مجھے اطمینان کے ساتھ مجھے تسلی بخش جواب دے، اطمینان کے ساتھ تسلی بخش جواب دے۔ حضرت نے انداز لگا لیا کہ یہ لاتوں کا بھوت ہے، باتوں سے نہیں ماننے کو۔ ایسے بھی تو ہوتے ہیں نا، لاتوں کے بھوت ہوتے ہیں، باتوں سے نہیں مانتے، ان کی سمجھ میں یہ بھی آ رہا ہے کہ ان کو لات پڑ گئی، بات پہ دلائل دیا جاؤ، سمجھ میں نہیں آنے دو۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بات ہے اعتراض کرو کہ یہ 5 وقت کی نماز کیوں فرض ہے؟ فرمایا اس لیے فرض ہے کہ اگر نہیں پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ سر پہ اتنے جوتے ماریں گے، ایک بار بھی سر پہ اتنے جوتے ماریں گے اللہ تعالیٰ کہ ایک بار بھی سر پہ آئیں گے۔ اب پوچھے آپ مجھے پہلے وہ سمجھ میں آ گیا، مسئلہ سمجھ میں آ گیا، 5 وقت کی پڑھنی پڑے گی اور جوتے کھانے پڑے گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب یہ مسئلہ پیش ہوا، ان کے دربار میں آیا تو آپ نے پھٹ سے ایک جواب کیا فرمایا کہ اگر میرے دوست حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرماتے ہیں تو یقین ایسا ہوا ہے اور گئے۔ یہ ہے ایمان کی بات، اندر کی بات۔ ان کا تو ایمان تھا، جتنا پختہ مضبوط ایمان تھا اور جتنا مضبوط عقیدہ تھا کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے گی مگر نبی کی بات غلط نہیں ہو سکتی، وہ سچی ہی رہے گی۔ اور ایک ہمارا گزگزا ایمان ہے، گزگزا عقیدہ ہے، 2 روپے میں بک جاتا ہے، 2 روپے میں بک جاتا ہے۔ کچہریوں میں عدالتوں میں جا کر دیکھو، 2 روپے میں آپ کو جھوٹی گواہی دینے والے مل جائیں گے کہ اللہ کی قسم کھا کے جس نے یہ آسمان بنایا میں یہ بیان دیتا ہوں، اور ملیں گے شام کو کتنے؟ 2 روپے یا 5 روپے، 2 روپے 5 روپے میں ہمارا ایمان آج بک رہا ہے۔ یہ ہماری ایمان کی پستی کی حالت ہے۔ اور کیوں ہے یہ حالت؟ اس لیے کہ ہم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے طرز پر اپنے ایمان کو بنانے کی محنت کی، اس لیے یہ کمزور ہو رہا ہے۔ اور قاعدے کی بات کہ جس چیز پر محنت نہیں ہوگی وہ چیز آہستہ آہستہ ٹوٹتی چلی جائے گی، ختم ہوتی چلی جائے گی، کمزور ہوتی چلی جائے گی۔ بہت شاندار بڑی خوبصورت عمارت ہو، اس کی اگر ریپیئرنگ نہ ہوگی، اس پہ اگر رنگ و روغن نہ ہوا، اس پہ برسات کے پانی سے اگر حفاظت نہ کی گئی، تیڑ آنی شروع ہو جائے گی، پھٹن آنی شروع ہو جائے گی، سیمنٹ گرنا شروع ہو جائے گا، لینٹر جو ہے وہ سارا ننگا ہو جائے گا اور اس کا سریہ نظر آنے لگے گا۔ یہ تو قاعدے کی بات ہے کہ جس چیز پر محنت کرنا انسان چھوڑ دے گا وہی چیز کمزور ہو جائے گا۔ تو جب مادیت کے اندر یہ بات ہے کہ کمزور ہو جاتی ہے محنت کرنے سے، تو روحانیت تو بہت اونچی چیز ہے، اس پر محنت کرنے سے، اور ایمان بہت اونچی چیز ہے، اس پر محنت کرنے سے وہ کیوں نہیں مضبوط ہونے کا، اور اس کی محنت سے وہ کیوں کمزور نہیں ہونے کا۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ محنت کرو، دین سیکھو، ایمان بناؤ۔ اللہ نے اس وقت پوری دنیا میں 2 مدرسے قائم کر رکھے، ایک جوانوں کے لیے ہے مدرسے، جامع پڑھیں، قرآن پڑھیں، احادیث پڑھیں، کتب صحاح پڑھیں، عالم فاضل بنیں، اور ایک مدرسہ بنایا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو جوانی کے حدود سے نکل چکے، مدرسے میں نہیں پڑھنے جاتے، ان کے لیے مدرسہ کھول دیا تبلیغ کے نام سے کہ جاتے رہو جماعتوں کے اندر، اپنا ایمان بناتے رہو، کلمہ نماز سیکھتے رہو اور واپس آ کے لوگوں کو سکھاتے رہو۔ تو میرے دوستوں کے عزیزو، یہ قرآن پاک کی آیت تھی، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اس میں پورا بڑا دلچسپ ایمان افروز اور روح پرور واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان کرنا، اور ہم سب کا ایمان ہے
کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج میں اپنے پاس بلایا ہے اور فرائض دینی ان کو عطا فرمائے ہیں اور شعائر اسلامی ان کو رحمت فرمائے اور ان کو جو کچھ دیا گیا تھا انہوں نے دنیا میں آ کر اس کو چلایا اور چمکایا اور پڑھایا. انہی ساری چیزوں میں ایک چیز کیا ہے جو آپ پر وقتاً فوقتاً اور آہستہ آہستہ نازل ہوئی 23 سال کی مدت میں، وہ یہ قرآن پاک. یہ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا دستور یہ رہا ہے اور ان کی ترتیب انسانی ہدایت کے لیے رہی ہے کہ انہوں نے وقت وقت پر انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجا. وقت وقت پر انبیاء کرام کو دنیا میں بھیجا. چنانچہ سب سے پہلے نبی سیدنا آدم علیہ السلام، اور اگر تاریخ انسانی کے مطالعہ کرو تو پتہ چلے گا کہ سب سے پہلے انسان بھی دنیا میں آنے والی ہے. تو سب سے پہلے آنے والے انسان بھی یہی، اور سب سے پہلے اللہ کی طرف سے نبی بن کر تشریف لانے والے بھی ہے. اب ان دونوں باتوں کو ملاؤ تو نتیجہ کیا نکلے گا کہ اللہ اپنے مخلوق کی ہدایت اتنی پسند ہے اور اللہ کو اپنے مخلوق کی ہدایت اتنی پیاری ہے کہ اگر پہلا انسان بھیج رہے ہیں تو ہدایت کا سامان لے کر اس کو، ہدایت کا سامان لے کر اس کو نبی بنا کر بھیج رہے کہ جاؤ انسانیت کو تم بڑھاؤ گے، لیکن ہماری نبوت کو بھی بڑھانا، ہمارے کام کو بھی بڑھانا، فرائض شرعیہ کو بھی بڑھانا. اس لیے آدم علیہ السلام کو مقام نبوت دیا کہ تم سب سے پہلے انسان ہو تو سب سے پہلے نبی بھی تمہیں بنا کر دیا. اب نبوت کا سلسلہ شروع ہوا، چلتے 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 لا تعداد انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے. سب سے آخری نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر نبوت بھی ختم، ان پر رسالت کا سلسلہ بھی ختم. اب قیامت کا کوئی نبی آنے والا نہیں، کوئی رسول آنے والا نہیں. یہ متفقہ عقیدہ ہے 1500 سال سے اہل دین کا، اہل ایمان کا اور اہل اسلام متفقہ عقیدہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اور جو نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ ملعون ہوگا، جھوٹا ہوگا، کذاب. اور تمام کے تمام 1500 سال کے علماء اس عقیدے پر متفق ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس معاملے میں اور 2 قدم آگے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تو نبوت کے معاملے میں اور ختم رسالت کے معاملے میں اور 2 قدم آگے. وہ یوں فرماتے ہیں اپنی کتاب میں کہ اگر کوئی آدمی نبوت کا دعویٰ کرے اور کوئی سننے والا اس سے کہہ لاؤ کوئی دلیل لاؤ کوئی معجزہ، تو جس طریقے سے یہ بے ایمان ہے دعویٰ کرنے والا، اس سے دلیل اور ثبوت ماننے والے بھی بے ایمان، اس سے ثبوت اور دلیل ماننے والے بھی بے ایمان. اس لیے کیوں؟ اس لیے کہ یہ ثبوت مانگ رہا ہے اپنے اندر کی کمزوری کی وجہ سے اور نبی کے فرمان پر کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اس نبی کے فرمان پر اس کا عقیدہ کمزور ہے. اور جس کا عقیدہ نبی کا فرمان پہ کمزور ہوگا اس کا دین ایمان سے ہوگا. تو فرماتے ہیں کہ اگر مدعی نبوت سے دلیل اور ثبوت کی طرف کرو گے تو وہ بھی اسی کے ساتھ جہنم میں جائے گا. تو اتنا مضبوط اور پکا ڈھکا عقیدہ ہے. غرض کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آخری نبی بنا کر تشریف لائے اور ہر اعتبار سے آخری ہوئے. نبوت کے اعتبار سے آخری، رسالت کے اعتبار سے آخری، دین اور شریعت کے اعتبار سے آخری، قرآن کے اعتبار سے آخری، اپنے اشارات اور مداد کے اعتبار سے آخری، اور یہ امت بھی آخری امت، ہر لحاظ سے، ہر اعتبار سے آخری 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 آخری. کوئی چیز کے بعد آنے والی اب نہ کتاب آئے گی، نہ کوئی نیا کلمہ آئے گا، نہ کوئی نئی امت آئے گی، نہ کوئی نبی آئے گا، نہ کوئی نیا رسول آئے گا. سب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کر ختم ہو گیا سلسلہ. اب یہ ہے کہ قیامت تک نبی کے جو وارث آئیں گے وہ آتے رہیں گے، آتے رہیں گے، آتے رہیں گے، آتے رہیں گے، اور قیامت تک نبی کے وارثین کا سلسلہ چلتا رہے. اسی واسطے فرمایا حضور نے العلماء ورثۃ الانبیاء، جو علماء جو ہیں وہ انبیاء کرام کے وارث ہیں. اور وارث کون ہوتا ہے؟ جو مرنے والے کے بعد آ کر اس کی جگہ پہ بیٹھتا ہے.
تو میں تو جا رہا ہوں، لیکن میرے بعد جو علماء آئیں گے وہ میرے وارث ہیں، ان علماء کے بعد جو آئیں گے وہ ان کے وارث، ان کے بعد جو آئیں گے وہ ان کے وارث، ان کے بعد جو آئیں گے وہ ان کے وارث، اسی طریقے سے قیامت تک یہ سلسلہ چلتا رہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی، قرآن پاک بھی آخری کتاب ہے اللہ تعالیٰ کی، اس دنیا کے اندر اس کائنات کے انسانوں کے بنانے اور سنوارنے کے لیے اتاری گئی، بنانے اور سنوارنے کے لیے اتاری گئی کائنات کے انسانوں کو، چاہے وہ کالے ہوں، گورے ہوں، امیر ہوں، غریب ہوں، مشرق کے رہنے والے ہوں، مغرب کے رہنے والے ہوں، جو بھی ہوں، فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم نے تمام انسانوں کے لیے اور کائنات کے لیے اس کتاب کو ہدایت بنا کر دیا۔ کوئی ہدایت کی لیے سے پڑھے تو یقیناً اس کو دولت ہدایت سے۔ اس سے پہلے اور جو انبیاء کرام تھے ان پر بھی کتابیں نازل ہوئی، لیکن سب پر نازل نہیں ہوئی۔ بعض اہم انبیاء کرام تھے جن پر اللہ تعالیٰ نے کتابیں نازل فرمائی، جیسے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، ان پر انجیل اتاری اللہ تعالیٰ نے، سیدنا موسیٰ علیہ السلام، ان پر اللہ تعالیٰ نے تورات اتاری، سیدنا داؤد علیہ السلام، ان پر اللہ تعالیٰ نے زبور اتاری۔ اسی طریقے سے یہ کتابیں اترتی چلی گئی، زبور اتری، انجیل اتری، اور موسیٰ علیہ السلام پر تورات اتری، یہ ساری کتابیں اترتی چلی گئی۔ سب سے آخر میں قرآن پاک آیا، چوتھی کتاب بن گئی، آخری کتاب بن گئی۔ اب فرق کیا ہے پہلی کتابوں میں اور اس کتاب کے اندر جو آخر میں آئی؟ تو علماء نے متعدد فرق بیان کیے ہیں پہلی کتابوں میں اور اس آخری کتاب قرآن پاک کے اندر، متعدد فرق بیان کیے مفسرین نے، علماء نے۔ مثلا ایک فرق یہ بیان کیا کہ اس سے پہلے آنے والی جو تین کتابیں ہیں، تورات، زبور، انجیل، اللہ تعالی نے ان کے لیے زمانہ متعین کر دیا کہ اتنے زمانے تک یہ کتابیں کام کریں گی اور پھر ان کا کام کرنا، ان پر عمل کرنا موقوف ہو جائے، اس کے بعد بھی ان پر عمل نہیں ہوگا۔ چنانچہ تورات آئی، اس پر عمل ختم، انجیل آئی، اس پر عمل ختم، زبور آیا، اس پر عمل ختم، لیکن جب قرآن پاک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تو فرمایا اس کا کوئی زمانہ متعین نہیں، جب تک قیامت نہیں آنے کی یہ چلتا رہے گا، جب تک قیامت نہیں آئے گی یہ مسلسل چلتا رہے گا، چلتا رہے گا، چلتا رہے گا۔ چنانچہ 1500 سال ہو گیا قرآن پاک کے نزول کو اور آج تک چلا رہا، آج تک چلا رہا۔ دوسرا فرق کیا کہ اس سے پہلے جو کتابیں اللہ تعالی نے نازل فرمائی ان کی حفاظت کا کوئی وعدہ اللہ نے نہیں کیا، نہ تورات کی حفاظت کا وعدہ، نہ انجیل کی حفاظت کا کوئی وعدہ، نہ زبور کی حفاظت کا کوئی وعدہ۔ چنانچہ آج پورے یقین کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ یہ تینوں کتابیں وہ ہیں جو آسمان سے اتری ہوئی اصلی کتابیں نہیں ہیں، بہت تغیر تبدل، بہت گھٹانا بڑھانے کو ہو گیا، لیکن جب قرآن پاک سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا تو کیا فرمایا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ہی اس قرآن پاک کو اتارا ہے اور ہم بھی اس کی حفاظت بھی کر رہے ہیں، ہم اس کی حفاظت بھی کر رہے ہیں۔ چنانچہ 1500 سال ہو گئے اور 1500 سال میں شاید 15 منٹ بھی ایسے نہیں گزرے ہوں گے جس میں اعداء اسلام نے، دین کے دشمنوں نے اس کتاب کے اندر رد و بدل، تغیر تبدل، گھٹانا بڑھانا اور حذف و اضافہ نہ کیا۔ 15 منٹ گزرے ہوں گے 1500 سال کے، لیکن اللہ تعالیٰ نے جیسا اس کلام پاک کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 1500 سال پہلے اتارا، وہ اسی طریقے سے آج بھی مشرق میں چلے جاؤ، مغرب میں چلے جاؤ، شمال میں چلے جاؤ، جنوب میں چلے جاؤ، کالوں کے ملک میں چلے جاؤ، گوروں کے ملک میں چلے جاؤ، ہر جگہ تمہیں ایک ہی قرآن ملے گا، ایک ہی آیت شریفہ ملے گی، ایک ہی صورت ملے گی، ایک ہی انداز ملے گا، ربطی برابر اس کے اندر کوئی تغیر نہیں۔ حالانکہ اتنی کوششیں ہوئی قرآن پاک کو مسخ کرنے کی کہ اگر کوئی اور کتاب ہوتی تو کبھی ختم ہو چکی،
لیکن یہ قرآن پاک کا معجزہ ہے اور یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے کہ ہمارے درمیان آج قرآن پاک اسی طرح موجود ہے جس طرح سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نازل ہے۔ ایک فرق علماء نے اور لکھا، وہ یہ کہ وہ جو 3 کتابیں اتری ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایریا اور علاقہ متعین کر دیا تھا کہ یہ کتاب دی جا رہی ہے اتنے اتنے علاقے کے لیے ہے، یہ کتاب دی جا رہی ہے اتنے اتنے ایریے کے لیے ہے، یہ کتاب دی جا رہی ہے اتنے اتنے ملک کے لیے ہے۔ لیکن جب قرآن پاک اتارا گیا تو کیا کہا گیا؟ ہدی للناس، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے ہے، ساری دنیا کے انسانوں کے لیے، کسی ایک ملک کے لیے خاص نہیں، عربوں کے لیے خاص نہیں، حرمین شریفین کے مسلمانوں کے لیے خاص نہیں، کسی اسلامی ملک کے لیے، کسی عرب ملک کے لیے خاص نہیں، ہدی للناس، یہ ساری دنیا کے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، سیرت کا یہ سب سے اہم پہلو ہے کہ اللہ تعالی نے ہمیں اور آپ کو ایسی مبارک کتاب عطا فرمائی جو رہتی دنیا کا قائم ہے، باقی ہے اور آئندہ باقی رہتی چلی جائے گی۔ اور پھر اتنا ہی نہیں، جگہ جگہ قرآن پاک نے اس کی تعریف کی، اس کی مدح کی اور اس کا اللہ کی طرف سے آنا بیان کیا۔ قرآن پاک میں جگہ جگہ میں نے جو دوسری آیت شریفہ پڑھی، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا، یہ قرآن پاک کی فضیلت ہی وہ بیان کر رہا ہے اللہ۔ اور تم غور کرو، سوچو کہ قرآن پاک نازل ہو رہا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتر رہا اور جبرائیل علیہ السلام جیسا عظیم فرشتہ اس کو لے کر آ رہا ہے، لیکن جب اتنی ساری صفات بیان کر دی کہ بھیجنے والا کون، لانے والا کون، اترنے والا کون، پڑھنے والا کون اور پڑھانے والا کون، ساری چیزیں بیان کرنے کے بعد قرآن نے پھر لفظ عبد دیا، الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اتارا اس قرآن پاک کو اپنے بندے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقام عبدیت کو کھولا ہے، مقام عبدیت۔ اور میرے دوستوں، میرے بزرگوں، انسان کے اندر وہی انسان صحیح معنی میں انسان کہلانے کے لائق ہے جو اپنے اندر شان عبدیت رکھتا ہو۔ عبدیت جس کے اندر، تو غلامی کی شان جس کے اندر ہے۔ ہم تو سب اپنے مالک کے غلام ہیں، اپنے رب کے پیدا کرنے والے ہیں، انہوں نے ہمیں بنایا، ہم بن گئے، وہ جس دن ہمیں مٹانا چاہیں گے مٹ جائیں گے، ہمارا وجود بکھر جائے گا، ہماری ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی، بال کہیں ملیں گے، ہڈیاں کہیں ملے گی، گوشت کہیں ملے گا، رگیں کہیں ملے گی، جس دن ہمارے وجود کو اللہ تعالیٰ ختم کرنا چاہیں گے ختم کر دیں گے۔ تو اصل چیز انسان کے اندر مقام عبدیت، وہ اپنے عبدیت کو پہچاننے والا، اور جو اس صفت کے اندر بڑھتا چلا جائے گا، عبدیت کی شان اس میں آتی چلی جائے گی، اتنی ہی اس کے اندر عاجزی، تواضع و مسکنت اور اللہ کی معیت اور اللہ کی نصرت اس کی شامل حال ہوتی ہے۔ اللہ کی مدد، اللہ کی معیت اور اللہ کا فضل و کرم اس کے اتنے ہی شامل حال ہوتا چلا جائے گا جتنا یہ انسان عبدیت کے مقام کی طرف کرے گا۔ تو فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب، پاک ہے وہ ذات جس نے اتارا اپنے بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب یعنی قرآن مجید۔ اور پھر آگے اس کی تعریف میں اتنا سے جملہ اور ساری تعریفیں اور ساری مدح و ستائی اور ساری صفات و خوبیاں اس ایک جملے کے اندر آئی، چھوٹے سے کمال تو یہ ہے نا کہ آدمی لمبی چوڑی بات کرنے کے بجائے مختصر سی ایک بات کہہ دے تو اسی میں بیڑا پار ہو جائے۔ کیا فرمایا؟ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور ہم نے اس کے اندر کسی قسم کا ٹیڑھا پن نہیں رکھا۔ آج تو پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں قرآن کے بارے میں، آج تو پتہ نہیں کیا سبق دیے جا رہے ہیں مسلمانوں کو کہ تمہارا قرآن یہ سکھاتا ہے، تمہارا قرآن یہ سکھاتا ہے، تمہارے قرآن میں ایسا، تمہارے قرآن میں ایسا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا کیا کہنا ہے جس نے یہ کتاب اتاری؟ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، ہم نے اس کلام پاک میں کسی قسم کا ٹیڑھا پن نہیں رکھا، صاف ستھرا ہے، بالکل آبشار کی طرح سے ہے،
کہ مسلسل پانی کی دھار آتی رہتی ہے پہاڑ کے اوپر سے اور کوئی تسلسل اس کے اندر نہیں ٹوٹتا اور خوبصورتی کے ساتھ بہتا رہتا ہے، ایسے ہی یہ کلام پاک، کوئی اس کے اندر ٹیڑھا پن نہیں، کوئی اس کے اندر الجھاؤ نہیں۔ اور پھر علماء نے اور آگے لکھا ہے، وہ لکھتے ہیں علماء کرام اور مفسرین حضرات کہ ٹیڑھا پن بھی دو طرح کا ہوتا ہے۔ ٹیڑھا پن نہیں رکھا، ٹیڑھا پن بھی دو قسم کا ہوتا ہے، ایک تو الفاظ میں ٹیڑھا پن ہو اور ایک معنی مفہوم کے اندر ٹیڑھا پن ہو۔ ایک تو الفاظ کے اندر ٹیڑھا پن ہو اور ایک اس کے معنی مفہوم میں ٹیڑھا پن ہو۔ علماء کہتے ہیں قرآن پاک دونوں طرح کے ٹیڑھے پن سے محفوظ ہے، دونوں طرح کے ٹیڑھے پن سے محفوظ، نہ الفاظ میں اس کے ٹیڑھا پن، نہ اس کے معنی اور مفہوم اور مطلب کے اندر کوئی ٹیڑھا پن کو نکال سکتا ہے۔ الفاظ کے اندر ٹیڑھا پن کبھی کبھی بڑا مزہ دے جائے، قرآن نے اس کو بھی منع کر دیا کہ ہمارے اندر یہ مسئلہ بات کی۔ اس سے یاد آیا مجھے الفاظ کے ٹیڑھے پن پر ایک ماسٹر بھی تھے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو پڑھایا کرتے تھے اسکول کے اندر۔ ایک دن انہوں نے ایک چھوٹے بچے کو بلایا، یہاں آؤ، وہ آ گیا، کہ لے جاؤ ہمارے گھر جاؤ، اور استانی سے کہنا کہ منشی دیوی پرساد نے شربت شہدود کی شیشی منگائی۔ منشی دیوی پرساد نے شربت شہدود کی شیشی منگائی۔ وہ بچہ گیا اور جا کر ماسٹر سے کہا منشی دیوی پرساد نے شربت شہدود کی شیشی منگائی۔ تو ماسٹر جی نے کہا کم بخت، کہیں تو شین بول لیا ہوتا، کم بخت کہیں تو شین بول لیا ہوتا۔ کہہ لیا ہاں یاد آیا آپ کو سلام بھی کہا تھا، یاد آیا آپ کو سلام بھی کہا۔ یہ الفاظ کا ٹیڑھا پن، یہ ٹیڑھا پن لفظوں کا ٹیڑھا پن قرآن پاک اس چیز میں۔ اور معنی اور مفہوم کا ٹیڑھا پن اس کی بھی بہت ساری مثالیں۔ ایک تو یہ ہے کہ بیٹا کھانا کھا رہا ہے، ماں محبت سے کھانا کھلا رہی ہے، بیٹا کیا کہہ رہا چھوٹا سا، امی جان تھوڑا سا پانی پلاتی ہے، تو ماں بھی خوشی ہو جاتی ہے کہ آج بچے نے اتنی محبت سے بات کی، امی جان تھوڑا سا پانی پلا دی۔ ماں اٹھے گی بھاگ کر گلاس لائے گی، اسے دھوئے گی، پانی پلائے گی لا کر اپنے بیٹے کو۔ اور اگر یہی بیٹا الفاظ میں ذرا سا ٹیڑھا پن کر کے کہے او میرے باپ کی جو پانی پلا، میرے باپ کی جو پانی پلا، تو کیا کرے گی؟ وہ پانی پلا گی، جوتے مارے گی۔ تو قرآن پاک ہر طرح کے ٹیڑھے پن سے محفوظ ہے، ولم یجعل لہ عوجا، اس کے اندر ہمیں کسی قسم کا ٹیڑھا پن نہیں۔ یہ قرآن پاک کے معجزے ہیں، یہ قرآن پاک کی صفات ہے۔ اور پھر پوری آیت شریفہ ہے آگے، اس کے اندر کلام پاک کی 5 صفات اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں تاکہ یہ ایمان والوں کو خوشخبری دینے والا ہو۔ جو ایمان والے اس کو پڑھیں ان کو خوشخبری ملے، اور جو بے ایمان لوگ ہیں ان کو ڈرانے کے لیے قرآن اتارا گیا ہے کہ وہ جہنم سے ڈرے، اور ایمان والے جنت کی بشارت سنیں، اس لیے اتارا گیا ہے۔ وَيَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ الْحَسَنَةَ مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا۔ یہاں تک قرآن نے 5 صفات اپنی بیان کی ہیں چھوٹے چھوٹے جملوں کے۔ تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہمیں اور آپ کو یہ نعمت ہے، اور یہ نعمت کسی کے چھینے چھن نہیں سکتی۔ مسلمان ہی اپنی بدبختی سے اس کو چھوڑ دے تو چھوڑ دے، لیکن کوئی بے ایمان آدمی ایمان والے سے اس نعمت کو چھوڑوا دے، یہ ناممکن، یہ ناممکن۔ تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھاؤ، قرآن پاک پڑھاؤ۔ کوئی بھی پڑھا لکھا سمجھدار عصری تعلیم سے، اسکولوں کی تعلیم سے، کالجوں کی تعلیم سے، یونیورسٹیوں کی تعلیم سے کوئی بھی پڑھا لکھا مسلمان منع نہیں کرے گا کہ ترجمہ کرتا ہے۔ کم سے کم
ہمارے اکابر علماء میں حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، وہ آسمان، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی آسمان فقہ کے زبردست مفتی، ان سے لے کر اور آج تک کے علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ انگریزی پڑھنا جائز ہے۔ آج تک کے علماء کا جو واقعہ علماء کہتا ہے کہ انگریزی پڑھنا جائز ہے۔ مخالفت جو کرتے ہیں ہمارے علماء وہ انگریزی کی نہیں کرتے بلکہ انگریزیت کی مخالفت کرتے ہیں۔ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں، ایک انگریزی اور ایک انگریزیت۔ انگریزی پڑھو جتنی پڑھ سکتے ہو، جتنی ڈگریاں اس وقت دنیا میں ہو سکتی ہیں ساری لے لو، ساری حاصل کر لو، سب اپنے اٹیچی میں رکھ لو، بریف کیس میں رکھ لو، لے لے کر کوئی منع نہیں کرے۔ لیکن جہاں تمہارے چہرے پر، تمہارے لباس پر، تمہارے معاشرے پر، تمہاری معیشت پر، تمہارے گھر کے ماحول پر جب بھی علماء انگریزیت کے اثرات دیکھیں گے وہ اعتراض کریں گے، وہ تمہیں ٹوکیں گے، اور یہ ان کا اعتراض کرنا، ان کا ٹوکنا ان کا فرض منصب ہے، ان کا فرض منصب۔ اگر نہیں ٹوکیں گے تو اللہ تعالیٰ کا قیامت میں ان سے کھڑا کر کے پوچھے۔ وہ اپنی آخرت کی مسئولیت سے زیادہ ڈرتے ہیں، تمہاری تعلیم سے بالکل نہیں ڈرتے کسی کی تعلیم سے، اپنی آخرت کی مسئولیت سے۔ اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نہ پوچھ لے میدان حشر میں کھڑا ہو کر کہ تمہارے محلے میں بڑی خباثتیں پھیل رہی تھی، مولوی صاحب کہاں سو رہے تھے، وہ اس سوال سے ڈرتے ہیں، اس لیے میدان میں آتے ہیں۔ تو ہمارے کبھی اس عالم دین نے انگریزی کی مخالفت نہیں کی، انگریزیت کے آج تک مخالفت کر دیا۔ تو میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اپنی اولاد کو قرآن پاک پر لکھو، بچوں کو اسکول بھیجو، کوئی دقت نہیں، لیکن 24 گھنٹے کا ان کا ایسا نظام بناؤ کہ ان کے عقیدے بھی درست ہوں، ان کے قلب اور نماز بھی درست ہو، ان کے پاس شعائر اسلام بھی معلوم ہو ان کو، ان کے پاس دینی شعائر بھی ہوں، اور ان سب کے ہوتے ہوئے ان کو اسکول بھیجو کو بنا نہیں۔ رونا وہاں پڑتا ہے جہاں اتنے سے بچے کو یہود اور نصارہ کے اسکول میں بھیج دیتے ہیں اور وہاں سے بے دین بن کر واپس آتے ہیں، خون کے آنسو وہاں روتے ہیں لوگ۔ چہرہ دیکھ لو، لباس دیکھ لو، گھر کے ماحول دیکھ لو، کھانے پکانے کے طریقے دیکھ لو، اللہ معاف فرماوے، اللہ تعالیٰ معاف فرماوے، ہمارے اندر ایسی خباثتیں اور ایسی گندگیاں اور ایسی گھناؤنی حرکتیں غیروں کو دیکھ دیکھ کر آ گئی ہیں کہ اپنے اسلام پر شرم آتی ہے، اپنے اسلام پر شرم آتی ہے کہ ہم کس منہ سے سیرت میں جلسہ کریں اور کس منہ سے سیرت النبی کے جلسے میں۔ اب ایک رواج نیا چلا، شادیاں ہوتی ہیں اور اس میں لمبا چوڑا میز کرسی تھا، چلو میز کرسی تک ایک حد تک ٹھیک تھا، وہ بھی کسی حد تک شریفانہ ہے کہ چلو میز پر کھانا رکھ لو، کرسی پر بیٹھ جا، لیکن اب ایک نیا طریقہ چل گیا فیشن، وہ کیا، کھانا لگا دو اور پلیٹ لو اور کھاتے رہو، پھرتے رہو، کھاتے رہو، پھرتے رہو، کھاتے رہو، گھومتے رہو، گدھے کی طرح سے کھا رہے ہیں، گدھے کی طرح۔ سنت کو چھوڑا، نبی کے طریقے کو چھوڑا، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے جو لوگ طریقے بتا کے کھڑا کر دیا، وہ بھی جنگل میں کھاتا پیتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، جانور رہتا ہے، اس کو جانور فیشن کے نام پر جانور بن گیا، اور نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنا چھوڑ کر اللہ نے اس کو مصیبت میں پھانس دیا۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، بہت سوچنے کا مقام ہے، بہت سوچنے کا مقام۔ یہ جو اس وقت مجمع یہاں مسجد میں موجود ہے، یہ آپ حضرات کی قربانیوں کا، دینی جدوجہد کا اور بڑوں کی محنت کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے محنت کی، اس کے نتیجے میں آج اتنا بڑا مجمع اس مسجد میں موجود ہے۔ لیکن اگر آپ حضرات محنت نہیں کریں گے تو اتنا بڑا مجمع مستقبل میں آپ کی مسجدوں میں نہیں آئے گا۔ یہ بات ہے، یہ بات ہے کہ آپ کی مسجدیں ویران ہوں گی، العیاذ باللہ، آپ کے شاعر اجاڑے جائیں گے، العیاذ باللہ، آپ کے قرآن کو پتہ نہیں کیا کیا کہا جائے گا، العیاذ باللہ، اگر آپ نے اپنی آنے والی نسلوں کو آج ہی نہ سنبھالا۔ اس کی فکر کرو، خاص طور سے وہ نوجوان طبقہ جو اسکولوں میں تعلیم پڑھتا ہے، ان کی دین اور ایمان کی شرعی ذمہ داری ماں باپ کے اوپر، ماں باپ کے اوپر۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ میدان حشر میں جب لوگ کھڑے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ایک بندے سے، کیوں بھائی دنیا میں بہت مزے اڑائے،
خوب حرام کی کھائی ہے تو وہ کیا کہے گا جواب میں، اے اللہ مجھ سے تو بعد میں پوچھیے، یہ میرا باپ تھا، پہلے اس سے پوچھ لو، اس نے مجھے دین کی علم سکھایا۔ حدیث میں آتا ہے پہلے اس سے پوچھ لو، اس نے مجھے دین کیوں نہیں سکھایا۔ یہ خود تو 5 وقت کی نماز پڑھنے مسجد میں جاتا تھا، لیکن اس سے مجھے کبھی نماز پڑھنے کو نہیں۔ اگر یہ مجھے کہتا محبت سے پیار سے تو میں یقیناً 5 وقت کی نماز کے لیے مسجد میں پہنچتا۔ مسجد میں نہ جاتا تو گھر تو پڑھ ہی لیتا تھا۔ اس لیے میرے دوستوں میرے بزرگوں، سیرت کا اصلی تقاضا یہ ہے کہ ہم صاحب سیرت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں کو اپنی زندگی میں ڈالنا ہے، اپنی زندگی میں۔ آپ کی معاشرت کیسی تھی، آپ کی معیشت کیسی تھی، آپ کی چال ڈھال کیسی تھی۔ ارے میرے دوستوں میرے جوانوں، تمہارے گھر میں تو اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے، تم غیروں کے گھر جا کے کیا کرو گے لینے کے واسطے؟ کوئی چیز نبی نے ایسی نہیں چھوڑی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں اب تمہیں نہ دے کر گیا۔ زندگی کے پہلے دن سے لے کر موت کے آخری سانس تک پوری شریعت منظم ہے، مستحکم ہے اور اصول اور ضوابط کے ساتھ بھی پڑی ہے۔ جب سب کچھ ہمارے گھر میں موجود ہے تو ہمیں غیروں سے لینے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ان کی طرف جھانکنے کی ہمیں ضرورت ہی کیا ہے؟ غیروں کے آگے تو وہ ہاتھ پھیلاتا ہے جس کی اپنی جیب اور مقامت ہے، جس کے اپنے گھر میں جھاڑو گیری بھی ہو وہ دوسروں کے گھر میں جا کے نظر ڈالتا ہے۔ ہمارے گھر میں تو اللہ نے سب کچھ دے رکھا ہے، سب کچھ بھرا ہوا ہے، ہمارے سب کچھ ہے دل میں الحمدللہ، سب کچھ ہے دل میں الحمدللہ، دل بھر ہے دل میں الحمدللہ، سب کچھ ہے گھر میں الحمدللہ، دل بھر ہے دل میں الحمدللہ، بس سب کچھ موجود ہے، ہمیں غیروں کی نقالی کی کیا ضرورت ہے؟ بس میں اپنی بات کو مختصر کر کے ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اور سننے والوں کو بھی اس راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے دوستوں میرے عزیزوں، زمانہ بہت نازک ہے اور قیامت کی چال چل رہا ہے زمانہ، آئے دن فتنے آ رہے ہیں، فتنے آ رہے ہیں، جتنے آ چکے وہ تو آ چکے، آج جو ہے اس سے 10 گنا مستقبل میں آئیں گے لازمی طور پر۔ آج جتنے فتنے ہیں اس سے 10 گنا مستقبل میں آئیں گے۔ آج اگر 100 فتنے ہیں تو مستقبل میں 1000 آئیں گے۔ حدیث میں آتا ہے جناب نبی پاک علیہ السلام کے خیال ہے کہ جیسے جیسے دنیا قیامت کی طرف بڑھتی چلی جائے گی فتنوں کا درنا اتنا ہی بڑھتا چلا جائے گا۔ پھر فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ فتنے اس طرح سے اتریں گے، اس طرح نازل ہوں گے جس طرح تصویر کے ٹوٹنے پر اس کے دانے بکھر جاتے ہیں۔ ایک سیکنڈ میں 100 دانوں کی تصویر خالی کھانا ہاتھ میں جاتا ہے، سارے دانے بکھر جاتے ہیں۔ اتنی کثرت کے ساتھ فتنے ہیں۔ میرے دوستوں میرے عزیزوں، ان فتنوں سے وہی شخص بچ سکتا ہے جو اہتمام کے ساتھ آج اپنے دین کو ایمان کو بنانے کی فکر کرتا ہے، اور اس کے لیے احادیث میں بڑے اچھے اچھے نسخے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال ہے کہ جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کا اہتمام کر لیا کرو، ایک مرتبہ جمعے کے دن ایک مرتبہ سورہ کہف پڑھنے کا اہتمام کر لیا کرو، مشکل سے 10 منٹ ہوتی ہے، ایک مرتبہ سورہ کہف پڑھنے کا اہتمام کر لیا کرو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت میں آنے والے بڑے بڑے فکروں سے تمہاری حفاظت کرتے ہیں، بڑے بڑے فکروں سے حفاظت کرتے ہیں۔ تو ساری چیزیں موجود ہیں، سارے جواہرات موجود ہیں، سارے لعب و گوہر موجود ہیں۔ اب ہم ہی نہ قدر کریں تو کسی کا کیا شکوہ، کسی کا کیا نسیم اعداء سے کیا شکوہ پس مرگ، نسیم اعداء سے کیا شکوہ پس مرگ، ہمیں یاروں نے مٹی کے بنایا، ہم غیروں کا کیا شکوہ کریں، ہم تو خود اپنے پیروں کو کھلاڑی مارے۔ نسیم اعداء سے کیا شکوہ پس مرگ، کیونکہ مرنے کے بعد تو مجھے اعداء سے کوئی شکوہ نہیں، کیونکہ مجھے قبر میں اتارنے والے میرے ہی دوست ہیں، مجھے مٹی میں ملانے والے میرے ہی دوست ہیں۔ نسیم اعداء سے کیا شکوہ پس مرگ، ہمیں یاروں نے مٹی میں ملایا۔ اللہ تعالیٰ شانہ ہم سب کو دین پر استقامت نصیب فرمائے، دینی مزاج ہمارا بنائے، دین پر استحکام عطا فرمائے، اور دنیا کی فضولیات اور نظریات اور خرافات
ہم کا وقت بہت ضائع ہو رہا، کہنے واٹس ایپ میں، کیمروں کے موبائل میں اور فضولیات میں گھنٹوں گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں سڑکوں کنارے، آنکھ نہیں اٹھتی موبائل کے اوپر سے، دیکھتے رہتے ہیں دیکھتے رہتے ہیں، اور بعض یہاں تک ظلم کرتے ہیں کہ اپنی جان میں ڈانٹ لگا لیتے ہیں، ڈانٹ، تاکہ کوئی اور نہ سنے بس نہیں سنتے رہے۔ یہ ڈانٹ لگانا تھوڑا سا قرآن پاک اٹھا کر دیکھو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جہنمیوں کے ہم نے کان میں ڈانٹ لگا رکھی ہے۔ یہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے اہل جہنم کے کانوں میں ڈانٹ لگا رکھی ہے، کوئی چیز ہدایت کی ان کے کانوں میں نہیں جاتی۔ اس ڈانٹ لگانے کا منظر ہم صبح سے شام تک سڑکوں پر بیٹھے دیکھتے رہتے ہیں، ایک اس کان میں لگ رہی ڈانٹ، ایک اس کان میں لگ رہی، ہاتھ میں موبائل، اب چاہے اس کے اوپر ہوائی جہاز گر جائے، چاہے ریل گر جائے، چاہے ٹرک چڑھ جائے، اسے کچھ ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ اس کی حالت ہے ہمارے پاس، اور کیوں ہے؟ دین سے غفلت، دین سے، اور ان کی ماں باپ کی بھی، ان کے ماں باپ بچپن کے اندر اولاد کو ضرورت سے زیادہ لاڈ پیار کر کے بگاڑ دیا۔ قاعدے کی بات یہ ہے، اصول کی بات یہ ہے، اور نفسیات کے ماہرین کا کہنا ہے کہ اپنے بچوں کو اگر صحیح پر چلانا ہے تو بچپن سے ان کو لے کر جاؤ، بچپن سے ان کو اٹھان صحیح رکھو، بچپن میں ان کی بنیاد کو صحیح کرو، بچپن کے اندر سے ان کی ترتیب لے کر جاؤ۔ اب وہ بڑے ہو جاتے ہیں، آہستہ آہستہ بری عادتیں ان میں پک جاتی ہیں، پھر جاتے ہیں مولوی صاحب کے پاس، یہ بولتے رہے سب پانی پہ دم کر کیا میری بچے کو پھر ارے تو 25 سال تک اس کو بگاڑا، یہ 2 قطرے کی بوتل کیا کر دے گی اس کے اندر، یہ 2 قطرے کی بوتل کیا کر دے گی، جو اس کو 25 سال میں اس کے حلق میں اتارا، یہ 2 قطرے اس حلق کو صاف نہیں کر سکتے۔ عجیب صاحب بہت ہی بچے میں پریشان کر رہا تھا تعویذ سے، تعویذ کیا کر لیا، تو 24 گھنٹے میں تو بچے کو سمان نہیں سکا، میں تعویذ دے کے 24 سیکنڈ میں تیرے بچے کو کیسے مان دوں؟ اسی بات سے شیخ سعدی نے کہا خشت اول جنہت معمار کر، خشت اول جنہت معمار کر، تاثریہ نیرور دیوار، تاثریہ نیرور دیوار۔ کہتے ہیں کہ کاریگر، بہترین قسم کا مستری، آرکیٹیکٹ، انجینئر اگر بنیاد میں پہلی اینٹ ٹیڑھی کر کے رکھ دے گا تو آسمان تک بھی اگر دیوار بنا کر وہ ٹیڑھی جائے گی، کیونکہ دوسری اینٹ میں تیسری اینٹ، تیسری میں چوتھی، چوتھی میں پانچویں رکھی جائے گی اسی ترتیب سے۔ پہلی اینٹ جو رکھی گئی بس وہ آسمان تک ٹیڑھی چلتی رہے۔ خشت اول چون نہت معمار تک، تاثریہ نیرور دیوار، آسمان تک دیوار ٹیڑھی کی جائے گی، جتنی چاہے اس کو کیا کرتے ہیں کوشش کرو سیدھی۔ یہی حال ہماری اولاد کا ہے، ہم بچپن میں فضول لاڈ و پیار کے اندر ان کو اتنا کھو دیتے ہیں، ان کو اتنا آزاد بنا دیتے ہیں کہ پھر وہ مرنے تک پہنچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ عطا فرمائے، عطا فرمائے، یہ سب نہ ہمیں سمجھی مجھے سے باتیں۔ درود شریف پڑھو، اللہ تعالیٰ شان درود شریف۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم لك الحمد حمدا كاملا ولك الشكر شكرا كاملا اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله اللهم لك الحمد على ما أنعمت علينا من فضلك ويسرت علينا من نعمك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على روح سيدنا ومولانا محمد في الأرواح وصل وسلم على جسد سيدنا ومولانا محمد في الأجساد وصل وسلم على قلب سيدنا ومولانا محمد في القلوب وصل وسلم على قبر سيدنا ومولانا محمد في القبور. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ اپنے فضل سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ اپنے کرم سے خطاؤں کو معاف فرما. اے اللہ لفظوں کو کوتاہیوں کو اپنے لطف و کرم سے معاف فرما. اے اللہ صغائر کو معاف فرما. اے اللہ کبائر کو معاف فرما. اے اللہ جتنے گناہ ہم نے جان بوجھ کر کیے ہیں اے اللہ اپنی دریائے رحمت سے ان کو معاف فرما. اور اے اللہ جتنے ہم سے خطا صادر ہوئے ہیں اے اللہ ان کو بھی معاف فرما. اے اللہ پوری معافی نصیب فرما. اے اللہ ہر فرد امت کو معاف فرما. اے اللہ مغفرت عامہ کا فیصلہ فرما. اے اللہ صفات مغفرت ہمارے اندر پیدا فرما. اے اللہ اعمال مغفرت ہمارے اندر پیدا فرما. اے اللہ جن اعمال و صفات پر آپ مغفرت فرمایا کرتے ہیں اے اللہ ان اعمال و صفات سے ہماری زندگیوں کو مالا مال فرما. اے اللہ ہم میں سے جو جا چکے ان کی مغفرت فرما. اے اللہ جو زندہ ہیں ان کی بات مغفرت زندگیوں میں زندہ فرما. اے اللہ کرم کا معاملہ فرما. اے اللہ رحم کا معاملہ فرما. اے اللہ فضل کا معاملہ فرما. اے اللہ یسر کا سہولت کا معاملہ فرما. اے اللہ عفو کا عافیت کا اور اے اللہ کرم کا رحم کا معاملہ فرما. اے اللہ ظاہری فتنوں سے حفاظت فرما. اے اللہ باطنی فتنوں سے حفاظت فرما. اے اللہ تو ہی اول ہے تو ہی آخر ہے. اے اللہ تو ہی اول ہے تو ہی آخر ہے. اے اللہ تو ہی ظاہر ہے تو ہی باطن ہے. اے اللہ تیرا ہی وجود حقیقی وجود ہے. اے اللہ باقی سب دھوکہ ہی دھوکہ ہے. اے اللہ اس دھوکے والی زندگی سے عافیت کے ساتھ نجات نصیب فرما. اے اللہ اس دھوکے والی زندگی سے عافیت کے ساتھ نجات نصیب فرما. اے اللہ ایمان والی زندگی نصیب فرما. اے اللہ حقیقت والی زندگی نصیب فرما. اے اللہ سچائی والی زندگی نصیب فرما. اے اللہ عبدیت والی زندگی نصیب فرما. اے اللہ تواضع والی زندگی نصیب فرما. اے اللہ عاجزی والی زندگی نصیب فرما. اے اللہ وہ زندگی عطا فرما جو تیرے تعلق سے اور تیری معیت سے مالا مال ہو. اے اللہ ایسی معیت ہم سب کو نصیب فرما. اے اللہ ایسی معیت ہم سب کو نصیب فرما. اے اللہ بیماروں کو شفا نصیب فرما. اے اللہ مقروضین کے قرضوں کی ادائیگی فرما. اے اللہ جو ظلمن جیلوں میں بھرے ہوئے ہیں عافیت کے ساتھ ان کو رہائی نصیب فرما. اے اللہ جو رزق کی تنگی سے پریشان ہیں اے اللہ برکت والی روزی ان کو عطا فرما. اے اللہ گندی اور ناپاک روزی سے ہم سب کی حفاظت فرما.
اے اللہ جان میں، مال میں، عزت میں، آبرو میں برکت نصیب فرما، اے اللہ برکتوں سے مالا مال فرما، اے اللہ دین میں، ایمان میں، اخلاق میں، معاشرے میں اے اللہ ہر طرح کی خیر عطا فرما، یا اللہ ہر طرح کی برکتیں نصیب فرما، اے اللہ جن گھرانوں میں لڑکے اور لڑکیاں بیٹھی ہوئی ہیں اے اللہ ان کو بہترین جوڑ اور رحمت فرما، اے اللہ نبی کے طریقے پر، اے اللہ سنت کے مطابق اے اللہ شادیاں کرنے کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ رواج کے خلاف، اے اللہ رواجی طریقوں کے خلاف اے اللہ نکاحوں کو مساجد میں کرنے کی اے اللہ توفیق نصیب فرما، اور اے اللہ لڑکی والوں کو لڑکے والوں کو اس پر منتظر فرما، یا اللہ جو کچھ کہا سنا گیا ہے اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما، یا اللہ ہمارے علم کو عمل کے ساتھ جوڑ کر اور اے اللہ عمل کو اخلاص کے ساتھ جوڑ کر اے اللہ مقام قبولیت ہم سب کو نصیب فرما، یا اللہ اپنے لطف و کرم سے ہماری دعا